اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع اربعین نبوی میں سے حدیث نمبر 2 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ اس دوران ایک شخص نمودار ہوا جو انتہائی سفید لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے بال نہایت سیاہ تھے۔ اس پر نہ تو سفر کا کوئی آثار دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملائے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا۔ اس نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اس کی طرف جانے کی استطاعت ہو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے عرض کی، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، آخرت کے دن پر اور یہ کہ خیر و شر کی تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں جواب دینے والا بھی وہی جانتا ہے جو سوال پوچھنے والا جانتا ہے۔ پھر اس نے عرض کی، قیامت کی علامات کے بارے میں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ننگے پاؤں، ننگے جسم والوں، بھوکوں اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ بلند و بالا وسیع عمارتوں کے سلسلے میں ایک دوسرے پر فخر کریں۔ پھر وہ اجنبی روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقف کے بعد فرمایا، اے عمر، جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور خود ہی ان کی تصدیق فرمائی۔ آپ نے مندرجہ ذیل سوالات اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور اس کی علامات کے بارے میں کیے۔ اس سوال و جواب اور اس کی تصدیق سے مطلب یہ تھا کہ لوگوں میں دین کی سمجھ اور ادب پیدا ہو۔ اسلام کیا ہے اور اس کی حقانیت پانے کے لیے بندہ اللہ تعالیٰ، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا اقرار کرے اور دل سے ان ارکان کو ادا کرے۔ ایمان کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انتہائی کے لیے علم حقیقی حاصل کرے، اور جو اسے یہ دولت عطا کرے گا یہی ایمان کی تکمیل ہے۔ علم حقیقی کو ظاہر کرنے میں پروردگار عالم نے جن ہستیوں، رسولوں اور فرشتوں سے کام لیا، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے تاکہ علم حقیقی کا حصول ہو سکے۔ احکام اللہ ان پر نازل کردہ کتاب سے ملتے ہیں اور علم ان سے رابطے میں ملتا ہے۔ نبیوں، رسولوں اور فرشتوں سے ظاہر کروائی جانے والی چیزوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ ان پر ایمان لانا ہی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا ہے۔
جیسے اللہ تبارک و تعالی کی لکھی ہوئی تقدیر، نبیوں اور رسولوں پر نازل کی ہوئی کتابیں، اسرافیل کا سور پھونکنا اور پھر قیامت کا قائم ہو جانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، آخرت کے دن اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان رکھو۔ سائیں جی حضور تقدیر کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تقدیر ایسا نصاب الہی ہے جو بندے کو ایک مقررہ وقت کے لیے دیا گیا ہے تاکہ بندے کو علم حقیقی پڑھایا جا سکے، جو الفاظ اور حروف کی قید میں نہیں بلکہ اسے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصاب یعنی تقدیر کے تمام سوالات کے جوابات اپنے بہترین نمونہ اور سنت سے حل کروائے ہیں اور بندے کو علم حقیقی کی راہ پر گامزن کیا ہے کہ جیسے تقدیر میں ماں پانی پیتی ہے تو بچے کے لیے دودھ بن جاتا ہے، ایسے ہی سنت میں جب رحمت جوش مارتی ہے تو علم حقیقی محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے، اور مومن کے لیے علمی زندگی اور وصال محبوب ثابت ہوتا ہے۔ تقدیر جب نصاب ہے تو سنت اس نصاب کی سمجھ ہے اور دنیا یہ نصاب پڑھنے اور پڑھانے کی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی موت آئے گی، اور جیسی تمہیں موت آئے گی ویسے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے تو یہ گمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے۔ اب احسان کیا ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے سائیں جی حضور فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت معراج انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہی بندے کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ مومن کو اس کی حقیقت کا مشاہدہ عطا فرماتا ہے تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ و وصال ملتا ہے، اور جب بندہ مومن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا مشاہدہ عطا کیا جاتا ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نظر آ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں جواب دینے والا بھی وہی جانتا ہے جو سوال پوچھنے والا جانتا ہے۔ سائیں جی حضور اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وقت جب موت کی چال چلتا ہے تو کافر، مشرک اور بے دین پر قیامت صغریٰ واقعہ ہو جائے گی، اور وقت جب قیامت کی چال چلے گا تو کافر، مشرک اور بے دین پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ وقت ہی ہے جو موت اور قیامت کی صورت میں قائم کر دیا گیا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے یہ وقت صورت میں دیا گیا تھا، اب حقیقت کی طرف الٹ دیا گیا ہے، جسے کافر، مشرک اور بے دین جانتا نہیں ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں لوٹنے کی خواہش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ اسی میں ہے کہ مرنے کے بعد جس جہنم میں کافر، مشرک اور بے دین جاتا ہے وہی اس کی جنت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وقت جب بے وقتی میں ظاہر ہوگا تو مومن پر زندگی قائم کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے نیک بندوں سے ملا دے گا۔ یہ مومن کی موت کی حقیقت ہے، اور جب مومن کی بے وقتی سوئے گی تو اسے محبت میں اٹھا لیا جائے گا۔ یہ مومن کی قیامت کی حقیقت ہے۔ یہ وقت ہی ہے جو اسے سنت اور زندگی میں عطا کیا گیا ہے، جس نے اسے بڑا کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔